میں انتہائی مشکور اور ممنون ہوں پادری صاحب کا اور آپ سب بہنوں اور بھائیوں کا، اس کلیسیا کا، بھائی سنی کا اور اپنے خداوند کا، جس کے توسط سے آج ہم سب یہاں پر موجود ہیں۔ میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے اس ساری ورشپ کے لیے، ان نوجوانوں کے جوش کے لیے ہم خداوند کی تمجید کرتے ہیں، خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم وقت کو ضائع کیے بغیر خداوند کے کلام کی طرف چلیں۔ لوکا کی معرفت انجیلی بیان اس کا پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت سے ہم خداوند کے پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ اور خداوند کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہے، چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اس سے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ تیری رشتہ دار الشبا کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بانج کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ میرے عزیزو، آپ نے اس پیسج کو کئی بار پڑھا بھی ہوگا، کئی بار آپ نے اس کو سنا بھی ہوگا۔ اس کے اندر ایک فرشتے کا ذکر ہم نے پڑھا کہ وہ مریم کے پاس آتا ہے، اور وہ ایک عجیب و غریب پیغام مریم کو دیتا ہے۔ مریم خدا کی بندی ہے، خدا کے ساتھ چلتی ہے، خدا کے ساتھ وفادار ہے، اور خدا اپنا ایک میسنجر اس کے پاس بھیجتا ہے اور اس سے یہ کلام کرتا ہے کہ حق تعالیٰ کی روح تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو سیزن کرسمس کا سیزن ہے، یہ نجات دہندے کی اس زمین پر آمد کا سیزن ہے، اور ہم سب اس بات کے لیے خوشی مناتے ہیں کہ خدا نے خود مجسم ہو کر خود اس نے تجسم لیا اور وہ زمین پر آیا، اور وہ اس زمین پر رہا تاکہ وہ انسانوں کو ان کے گناہوں سے آزاد کرے، اپنی جان ان کے لیے دے، اور اپنے آپ کو عوضی کے طور پر بنی نوع انسان کے لیے پیش کرے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس کرسمس کو منانے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، آپ خوبصورت کپڑے پہن لیں، اچھے اچھے کپڑے سلوا لیں، اپنے گھروں کو وائٹ واش کروا لیں، نئے پردے خرید لیں، نئی جوتیاں خرید لیں، اور اچھے اچھے کھانے اپنے گھروں میں بنائیں، اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو اور اپنے عزیز رشتہ داروں کو اپنے گھر میں بلائیں اور ضیافت کا اہتمام کریں اور مزہ کریں۔ پاوے پکا دیں، لوگ بونگ پکا دے رہے ہیں، کھیر پکا دیں، جو یہاں کے ٹریڈیشنل کھانے ہیں پنجاب کے، ان کو بناتے ہیں، اپنے عزیزوں کو بلاتے ہیں اور کھا پی کے کہتے ہیں چلو جی کرسمس ہو گئے۔ ایک تو یہ طریقہ جو کہ عام ہے، ریڑیوں پہ لوگ کھڑے ہوئے سویٹر ڈھونڈ رہے ہیں، بہنیں جو ہے وہ درجنوں کے پاس بار بار جا رہی ہیں، تینوں میں مگزی دیتی سی تو لائی نہیں اجے تک، تینوں میں ستارے دیتے سے نہیں تو میرا ڈبٹا نہیں تیار کیتا۔ زیادہ تر لوگوں کا دھیان ان چیزوں کی طرف ہے جس سے کرسمس منایا نہیں جا سکتا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اگر آپ مجوسیوں کے تعلق سے پڑھیں، جنہوں نے پورب میں یسوع کی پیدائش کے تعلق سے ستارہ دیکھا تھا اور وہ خداوند یسوع مسیح تک پہنچے اس ستارے کو فالو کرتے ہوئے، تو کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اسے سجدہ کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ آپ اس چیز سے حیران ہوں گے، بلکہ آپ اس چیز کو سیکنڈ کریں گے، آپ اس کو مانیں گے۔ کرسمس کے دنوں میں چرچوں کی حاضریاں کم ہو جاتی ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ اسی سیزن کے اندر لوگ شادیاں رکھ لیتے ہیں، اسی سیزن کے اندر چرچ ویران ہو جاتے ہیں، دعا کرنے والے لوگ نہیں آ رہے،
सॉरी भाई साहब मैं आज नहीं आ सकांगी, मैं उत्थे चली हूं, खरीदो फरोख्त और इधर उधर हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, घर को डेकोरेट कर रहे हैं, बहनें सारे कपड़े धो रही दोबारा से ताकि हम अपने घर को आरास्ता करें, तैयार करें, खूबसूरत बनाएं। लेकिन असल में ये सीजन तो सजदों का सीजन है, ये सीजन तो अपना दिल खुदा के हुजूर उंडेलने का सीजन, ये सीजन तो शुक्रगुजारियों का सीजन है, ये सीजन दुआ करने का सीजन, और ये सीजन खुदाउंद की तमजीद और उसकी सताइश और उसकी प्रस्तिश करने का सीजन। लेकिन अफसोस कि इस सीजन के अंदर ना तो लोग कलाम पढ़ते हैं, ना लोग ज्यादा दुआ करते हैं, ना वो चर्च की तरफ रुख करते हैं, बल्कि वो इधर उधर ट्रैवलिंग में अपना टाइम स्पेंड कर देते हैं। मैं ये हमेशा कहता हूं कि अगर आप साल के इस महीने को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लें तो आप अगले साल के अंदर बड़े अच्छे तरीके से दाखिल हो सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आप दुआ के साथ इस सीजन को गुजारेंगे सारे महीने को, तो आपको आदत पड़ जाएगी कि आप अगले साल में जब एंटर होंगे तो आप प्रेयर के साथ एंटर होंगे। आमीन। फरिश्ते ने जो मैसेज दिया है मरियम को, मरियम ने उससे कहा कि मैं तो किसी मर्द को जानती नहीं, होगा क्यों कर, ये कैसे मुमकिन? फरिश्ते ने उससे जवाब दिया कि खुदा ताला की रूह तुझ पर साया डालेगी, तुझ पर नाजिल होगी। लिखा है, और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और मरियम ने जो इसकी आयत नंबर 38 है उसमें एक बड़ी खूबसूरत बात कही है जिस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं आज। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंत की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। मैं खुदावंत की बंदी हूं। आप कौन है सारे? आप भी तो खुदा के लोग हैं जी। अगर आप खुदावंत के लोग हैं तो अगली बात फिर आप में जरूर होनी चाहिए, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक। जो कुछ तू खुदा की तरफ से लेकर आया है मैं उसको कबूल करती हूं और मैं उसको अपने दिल में रखती हूं, मैं उस पर ईमान लाती हूं और मैं उसी के मुआफिक चलूंगी और उसी के मुआफिक अमल करूंगी। अगर हम ये कहें कि हम मसीह के हैं और हम उसके हुक्मों पर अमल ना करें तो इसका मतलब है कि हम मसीह के नहीं हैं, हम खुदा के लोग नहीं हैं। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। अगर आप खुदावंत की भेड़ हैं तो आप खुदावंत की आवाज को सुनेंगे। और खुदावंत यीशु मसीह ने फरमाया था, तुम उनके फलों से उनको पहचान लो। आप अपने आप को भी पहचान सकते हैं, आप दूसरों को भी पहचान सकते हैं। कैसे? उनके फलों से। दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, ये हरी मिर्चों का पौधा है, ये फलां चीज का पौधा है, ये सेब का दरख्त है, ये केले का दरख्त है। अपने फल से दरख्त पहचाना जाता है। मैं और आप भी अपने फलों से, अपने कामों से पहचाने जाते हैं कि हम ईमानदार हैं या नहीं हैं। हम अपने मुंह से जो कुछ मर्जी कहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने मुंह से जितने मर्जी बड़े अलकाबात अपने लिए इस्तेमाल कर लें, मैं रेवरेंड हूं, मैं फलाना हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, लेकिन हमारे काम बताते हैं कि हम नहीं हैं। बहुत से एवेंजलिस्ट हैं, बहुत से पासबान हैं और बड़े बड़े ओहदे उनके पास हैं, बड़े वर्शिपर निकले हुए हैं। परस्तार आप समझते हैं क्या होता है? परस्तार वो होता है जो पूजा करता है, जो भक्ति करता है, जो अपना तन मन धन अपने महबूब के नाम लगा देता है और उसे कोई होश नहीं रहता। एक ऐसा शख्स जिसने पूरे तौर से अपने असाब को, अपने जहन को, अपने दिल को, अपने ख्यालात को, अपने तस्वुरात को खुदा के हाथों में दे रखा है, वो परस्तार है। परस्तार वो नहीं है जो सिर्फ माइक पकड़कर संडे को या किसी इबादत में 2 गीत गा लेता है। मैं उसको परस्तार नहीं मानता। वो शौकीन है गाने का, वो गाने का शौकीन है, शौक है गीत गाना। मैंने भी भाजी मौका देना। मैंने कई लोगों को देखा वो इबादत में फिरते रहते हैं, ऑर्गेनाइजर को ढूंढते रहते हैं कि वो कौन सा बंदा है जो हमें गीत का मौका दिलवा सकता है। क्या ऐसा बंदा परस्तार है? गीत गा के उन्हें निकल जाना, जैसे लोगों की आंखें बंद होनी है वो गायब हो जाएगा। इसका मतलब वो परस्तार नहीं है, वो गाने का शौकीन है, वो गुलूकार है, वो फनकार है। उसका प्रस्तिश से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रस्तिश वो है जिसमें आप अपना दिल खुदा के सामने उंडेल देते हैं, आप खुदा की सताइश करते हैं, आप खुदा की प्रस्तिश करते हैं। देख मैं खुदावंत की बंदी हूं। आपने अपने आप से ये कलाम करना है कि मैं खुदावंत की बंदी हूं, मैं खुदा का बंदा हूं। खुदावंत यीशु मसीह के खून बहाने के सबब से मैं पाक किया गया हूं, मैं दुनिया से अलग किया गया हूं। आमीन। हम दुनिया के नहीं हैं, हम दुनिया से अलग किए गए। हम बरगुज़ीदा लोग हैं। बरगुज़ीदा का मतलब है अलग किया हुआ, सेपरेट किया हुआ, दूसरों से अलग किया गया।
میں اور آپ دنیا سے الگ کیے گئے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کیا ہم واقعی دنیا سے الگ ہیں یا ہم دنیا دار ہی ہیں؟ اگر ہم دنیا داری کی باتوں سے بھرے ہوئے ہیں، دنیا داری کے کام کرتے ہیں، تو پھر ہم دنیا سے الگ تو نہیں ہیں، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں۔ اور اگر ہم دنیا دار ہیں تو ہم برگزیدہ نہیں ہو سکتے۔ برگزیدہ شخص آپ کو اپنے کردار سے، اپنے کریکٹر سے، اپنی باتوں سے یہ دکھائے گا کہ میں برگزیدہ ہوں، میں خداوند کی بندی ہوں اور میرے لیے تیرے قول کے موافق ہوں۔ برگزیدہ شخص کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ خدا کے کلام کو فالو کرتا ہے۔ اس کرسمس کے سیزن میں اگر آپ صرف ملوک اور مونگ پھلیاں اور اخروٹ ہی چھیلتے رہے اور اس کو کھانے میں لگے رہے، کھانے پکانے میں لگے رہے، تو میں تانوں دسنا چاہنا وا کہ تانوں پتہ ہی نہیں کیا سیزن ہے کی۔ مسیح یسوع کی آمد کا مقصد کیا مقصد تھا اس زمین پر آنے کا؟ تاکہ وہ گناہگار جس کے پاس نجات کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں، اس کے لیے خون بہایا جائے، اس کے لیے جان دی جائے، اس کے لیے کفارہ دیا جائے، تاکہ وہ اس پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر۔ دنیا میں کوئی ایسا صابن ہے جو گناہوں کو دھوتا ہے؟ بتائیں مجھے کوئی ایسی دوائی جس کو آپ پی لیں اور آپ کو احساس ہو کہ آپ گناہگار نہیں، آپ کے گناہ دھل گئے؟ نہ تو دنیا میں کوئی ایسی میڈیسن ہے، نہ ہی دنیا میں کوئی ایسا لوشن ہے، نہ ہی دنیا میں کوئی ایسا صابن ہے۔ سیف گارڈ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھروں میں ہے، ڈیٹول ہے، اس کے لیے بڑے بڑے دعوے ہیں کہ 99% جرمز کو یہ دور کر دیتا ہے۔ وہ جرمز کو دور کرتا ہے، گناہوں کو تو کوئی بھی چیز دور نہیں کر سکتی۔ آمین۔ اسی لیے تو خداوند یسوع مسیح مجسم ہو کر آئے تھے، کیونکہ گناہ ایک ایسی چیز ہے جس کو کسی بھی طریقے سے انسانی زندگی سے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ اس کو دور کرنے کا فقط ایک ہی طریقہ ہے، اس کی فقط ایک ہی میڈیسن ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح کا بلڈ ہے، خداوند یسوع مسیح کا خون۔ آمین۔ اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کے خون سے دھل جاتے ہیں، ہم سن پروف ہو جاتے ہیں۔ جیسے واٹر پروف اور بلٹ پروف ہوتا ہے نا، اسی طرح سے سن پروف، گناہ سے بچ جاتے ہیں، گناہ سے آزاد کر لیے جاتے ہیں، گناہ سے چھڑا لیے جاتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح کی صلیب کی جو تاثیر ہے جب وہ ہماری زندگیوں میں آتی ہے، یہ پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بیوقوفی کا پیغام اور کلام ہے، لیکن نجات پانے والوں کے لیے خدا کی بڑی قدرت ہے، کیونکہ اسی کے وسیلہ سے خدا نے اس دنیا کے گناہوں کو دور کیا ہے۔ اگر آپ صلیب کے پاس آ چکے ہیں، اس نجات دہندے کو جان چکے ہیں، تو یہ کرسمس آپ کا ہے۔ اگر آپ نہیں جانتے تو ملوک جنہیں مرضی کھا لو، خروٹ جنہیں مرضی کھا لو، گجریلے جنہیں مرضی کھا لو، کھینا جنیاں مرضی کھا لو، بد ہضمی تو تانوں ضرور ہو جائے گی، لیکن تانوں برکت کوئی نہیں لبنی۔ میں خداوند کی بندی ہوں۔ کیا آپ نے کبھی اپنے آپ کو اس بات سے انرجائز کیا؟ میں خدا کی بندی ہوں۔ میں اپنی ساس سے اتنی نفرت کیوں کرتی؟ میں خدا کی بندی ہوں۔ میں اپنی بہو کو اچھا کیوں نہیں سمجھتی؟ میں خدا کا بندہ ہوں، میں سگریٹ کیوں پیتا ہوں؟ میں خدا کا بندہ ہوں تو میں شراب لینے کیوں جا رہا ہوں؟ ہم نے اپنے آپ سے کبھی سوال کیے؟ اپنے آپ سے سوال کریں، آپ کو جواب ملے گا اپنے اندر ہی سے۔ آپ کو یہ باتیں سمجھ آ رہی میری؟ اپنے آپ سے رائٹ کوشچن کریں، آپ کو رائٹ جواب ملے گا۔ آپ اپنی باڈی سے کہیں میں آج بہت تھکا ہوں، میں نے چرچ نہیں جانا، آپ کا دماغ 100 قسم کے ریزنز آپ کے سامنے کھڑا کر دے گا کہ تو چرچ نہیں جا سکتا۔ اپنے آپ سے صحیح کوشچن پوچھیں گے تو آپ کو صحیح آنسر ملے گا۔ میں خدا کا بندہ ہوں، میں نے یہ دعویٰ کیا، تو کیا میری پرسنالٹی کے اندر خدا کا کلام نہیں ہونا چاہیے؟ کیا میری زندگی کے اندر مسیح کا کردار نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کو پتا ہے آج مسیح کس چیز میں لگے ہوئے ہیں؟ گھر بنانے کی خواہش ان کے اندر ہے، گاڑی خریدنے کی خواہش ان کے اندر ہے، باہر کے ملکوں میں سیٹل ہونے کی خواہش ان کے اندر ہے، اچھے گھروں میں اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے کی خواہش ان کے اندر ہے۔ یہ ساری خواہشیں ٹھیک ہیں، لیکن مسیح کی مانند بننے کی خواہش ان کے اندر آئی نہیں ہے جی۔ 23 سال سے میں خدا کے کلام کی خدمت کر رہا ہوں، 23 ایئر سے۔ 23 سالوں میں ایسا شاید ہی کوئی بندہ میرے پاس آیا ہو جس نے یہ دعا کروائی ہو کہ سر میرے لیے دعا کریں کہ میں مسیح کی مانند بن جاؤں۔ پائی صاحب ذرا دعا کرنا، میرے علاقے چ بڑی بھیڑ ہوگی۔ پائی صاحب دعا کرنا ہے کہ بندے کو پیسے لینے نے، وہ دل خدا نرم کرے، وہ مینوں پیسے دے دے۔ پادری صاحب ذرا دعا کرنا کہ میری بچی رات نو ڈر جاندی ہے۔ لمبی لسٹ ہے۔ مسیح کی مانند تو ہم بننا چاہتے ہی نہیں۔ پولس رسول فرماتے میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ آمین۔ کرسمس پر اپنے لیے دعا کریں، اپنی شناخت کریں کہ میں خدا کا بندہ ہوں یا نہیں ہوں۔ بیچ کا تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ تھوڑے تھوڑے خدا کے بندے ہوں اور تھوڑے تھوڑے شیطان دے چیلے ہو، اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ یہاں تو آپ شیطان کے چیلے ہیں یا آپ خدا کے فرزند ہیں، بیچ والا کوئی راستہ نہیں۔ تو نہ سرد ہے نہ گرم ہے، تو نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے منہ سے نکال پھینکنے۔ میں خداوند کی بندی ہوں، دیٹ از امپورٹنٹ۔
That is very important. یہ انتہائی اہم بات ہے کہ کسی شخص کو اپنی شناخت کا پتا ہو کہ میں کون ہوں. میں کون ہوں؟ آپ نے سارجنٹ کو دیکھا ہوگا. سارجنٹ کو پتا ہے کہ میں سارجنٹ ہوں, میں ٹریفک وارڈن ہوں. اس کو پتا ہے, اس نے وردی پہنی ہوئی ٹریفک وارڈن کی, اور اس کے ہاتھ میں وہ لائٹ والا ڈنڈا ہے. وہ بڑے روب کے ساتھ ایسے کھڑا ہوتا ہے رات کے ٹائم میں, وہ لائٹ جلاتا ہے, بڑی بڑی گاڑیاں رک جاتی. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس اتھارٹی ہے. وہ اتھارٹی اس کو گورنمنٹ آف پاکستان نے دی. اور اگر وہ اس اتھارٹی کو نہ جانے, وہ سوچے گا یار میرے اس طرح ڈنڈا کرنے سے آگے کسی نے رکنا, کسی نے بھی نہیں رکنا, بیٹھا رہے گا. ایک عام آدمی ایسے نہیں کرتا, کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں ٹریفک وارڈن ہوں ہی نہیں. عام آدمی کرتا ہے ایسے؟ نہیں کرتا. وہ ٹریفک کو کنٹرول نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کی کوئی سنے گا نہیں. اسی طرح سے اگر مجھے یہ نہیں پتا کہ میں ایک مسیحی ہوں, میں خدا کا بندہ ہوں, یا آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ خدا کی بندی ہیں, تو آپ اس طرح سے بہیو کر ہی نہیں سکتے جس طرح سے خدا کے کلام کے اندر ایک ایماندار کی زندگی کے تعلق سے ہمیں تعلیم ملتی ہے. آج ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کون ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا. ہم دعا کرنے والے لوگ نہیں, ہم دعا کروانے والے لوگ ہیں. لائنیں لگی ہوئی ہیں, چرچ ہو گیا, 3 گھنٹے چرچ کر لیا, اور 3 گھنٹے چرچ کرنے کے بعد بھی لائن چلا دی. میں نے ایک بندے سے کہا, او بھائی میرے 3 گھنٹے تجھے یسوع نہیں چھو سکا تو میرے ہاتھ رکھنا کی ہونا تھا. پادری صاحب 3 گھنٹے سے کیا یہاں پہ یسوع نہیں ہے؟ یہ جو بچے گیت گا رہے تھے, پرستش ہو رہی تھی, کیا یسوع یہاں پہ نہیں تھا؟ اس نے تو کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے درمیان ہوں. ہم کیوں یہ یقین نہیں کرتے کہ یسوع یہاں پہ؟ اس عورت کو جس سے 12 برس سے خون جاری تھا, اس نے کسی بشپ سے دعا نہیں کروائی, اس نے کسی پادری سے دعا نہیں کروائی, اس نے کسی فادر سے ہاتھ نہیں رکھائے, اس نے کسی سسٹر سے روزری مانگ کے نہیں پڑھی. ایسا کوئی بھی کام اس نے نہیں کیا. بائبل مقدس میں لکھا ہے اس نے یہ کہا کہ میں خداوند کی پوشاک کو چھوں. آمین. یہ فرق ہے. 3 گھنٹے سے آپ یہاں پر ہیں, کیا یسوع سے آپ کی بات نہیں ہوئی؟ کیا آپ یسوع کو اپنا مدعا اور اپنی بپتا نہیں بتا سکے؟ اینڈ میں پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر پادری صاحب دیکھتے رہتے ہیں, پادری صاحب ویلے ہون, کہندا پادری صاحب اور تسی چھیتی نہ کرنا, تفصیلاً میری گل پہلے سن لو. بھی 3 گھنٹے تو اتنے یسوع نو نہیں دس سکیا تے پادری تیرے لیے کی کر سکتا؟ بیوقوف نہ بنے, عقل استعمال کریں اور خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزاریں. اس عورت نے جب خداوند یسوع مسیح کو چھوا تو میرا خیال ہے کہ 3 گھنٹے لگے شفاعت ڈاؤن لوڈ ہونے لگی. ہیں جی, ایک لمحے کی بات تھی. جیسے ہی اس نے چھوا, کلام بتاتا ہے وہی لوگ. آمین. میں خداوند کی بندی ہوں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اپنی شناخت کریں, مسیح میں اپنے آپ کو پہچانیں. آپ فوجی ہیں, آپ پولیس میں کام کرتے ہیں, آپ گیس کے ڈپارٹمنٹ کے اندر ہیں, آپ الیکٹریسٹی کے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں, آپ پرائیویٹ ملازم ہیں, آپ ٹیچر ہیں, آپ ڈرائیور ہیں, آپ راج مزدوری کا کام کرتے ہیں. یہ تو آپ کی دنیاوی شناخت ہے. لیکن آپ کے ایمان کی شناخت کیا ہے؟ آپ دنیا دار ہیں یا آپ خدا پرست ہیں؟ آپ خدا کے بیٹے ہیں یا آپ شیطان کے ساتھ چلتے ہیں؟ میں خداوند کی بندی ہوں. یہ مریم کی سٹیٹمنٹ ہے, اور اس نے یہ فرشتے سے بات کی ہے, کسی انسان سے بات نہیں کر رہی. اس نے فرشتے کو یہ بتایا کہ تو جو میسج میرے پاس لے کر آیا ہے, میں اس کے لیے شکر گزار ہوں, اور میں یہ ایمان رکھتی ہوں کہ خدا نے تجھے بھیجا ہے. یہ ڈیوائن پرسنالٹیز ہیں. اینجل جو ہیں یہ ایسی روحیں ہیں جو خدمت گزار روحیں ہیں. عبرانیوں کا مصنف یہ بات بتاتا ہے, یہ خدمت گزار روح ہیں. اور مجھے اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ فرشتے ہر بندے کو نظر نہیں آتے. فرشتہ جب اس کے پاس آیا تو یہ ایک سپر نیچرل ملاقات تھی, مفوق الفطرت ملاقات تھی مریم کی فرشتے کے ساتھ. اور فرشتے نے اس کو جو میسج دیا وہ بڑا حیران کن تھا کہ ایک شخص سے ملاپ کیے بغیر خدا تجھ پر سایہ ڈالے گا اپنے پاک روح کے وسیلہ سے, اور ایک بیٹا ہوگا اور وہ دنیا کا نجات دہندہ ہوگا. اس نے کہا میں خداوند کی بندی. آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ یہ بہت اہم بات ہے. اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خداوند کی میں بندی ہوں تو پھر ڈیفینیٹلی خداوند کا ہاتھ آپ پر ہے. پھر آپ دعا کرنے والی ہوں, پھر آپ کلام پڑھنے والی ہوں گی. اگر پڑھ نہیں سکتی تو آپ سننے والی ہوں گی. آپ خدا کے کلام کو شیئر کرنے والی ہوں گی. آپ گواہی دینے والے ہوں گے. آپ خداوند کی ستائش کرنے والے ہوں گے. آپ پرستش کرنے والے ہوں گے. آپ تمجید کرنے والے ہوں گے. آپ نہ شکر پن سے آزاد ہوں گے, فخر سے, گھمنڈ سے, غرور سے آزاد ہوں گے, کیونکہ آپ خداوند کے لوگ ہیں. خدا کے لوگ فروتن ہوتے ہیں, خدا کے لوگ حلیم ہوتے ہیں, خدا کے لوگ محبت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اور بائبل مقدس کی تعلیم ہے کہ ایمان محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے. اگر کسی شخص میں ایمان ہے اور محبت نہیں ہے تو اس کا ایمان فنکشنل نہیں ہو سکتا. فنکشنل اس وقت ہوگا جب اس کے اندر محبت ہے. اگر اس کے اندر محبت ہے تو اس کا ایمان ایکٹیویٹ ہو جائے گا اس کی لائف کے اندر اور کام کرے گا. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہمارا ایمان ہے, لیکن وہ محبت سے خالی ہوتے ہیں. وہ اپنی بہن سے بھی لڑے ہوتے ہیں, وہ اپنے بھائی سے بھی لڑے ہوتے ہیں, وہ اپنے باپ سے بھی لڑے ہوتے ہیں, وہ سب سے ہی لڑے ہوتے ہیں. تو ایمان ان کا کیسے کام کرے گا؟ بتائیں مجھے. میں خداوند کی
بندی. آپ کو یہاں سے آج فیصلہ کر کے جانا ہے کہ آپ کون ہیں. یعنی آپ کو دو ہی راستے بتائے ہیں, یہاں تو آپ جہنم میں جائیں گے, یہاں آپ خدا کی بادشاہی میں جائیں گے. دو ہی راستے ہیں, آپ نے ڈیسائیڈ خود کرنا ہے. کوئی بندہ حادثاتی طور پر خدا کی بادشاہی میں نہیں جائے گا. حادثاتی طور پہ کوئی نہیں جاتا. اگر آپ کو کارڈ دیا گیا ہے تو تسی پورے دھیان دے نال رکشے والے نو پھڑو گے, اوبر والے نو, کریم والے نو بلاؤ گے کہ فلانے شادی حال چ پا سانو چھڈا. ہوش و حواس میں آپ جائیں گے اور شادی اٹینڈ کر کے آئیں. ایسے نہیں ہوگا کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں گے اور چائے پی رہے ہوں گے تو اچانک ہی تسی شادی حال چ پہنچ جاؤ. انج ہوندا کدی کہ اڈ کے پہنچ جاؤ تسی؟ خدا دی بادشاہی تسی کیویں چلے جاؤ؟ اپنے آپ ہی, اپنے آپ سے کوئی پہنچ سکتا ہے؟ میں ہمیشہ بات بتاتا ہوں, ہمارے وہاں پہ ایک بندہ تھا, وہ چرچ پیتا تھا اور نشے کرتا تھا. تو پادری صاحب نے اس کو کہا کہ پتر تم ہی توبہ کر لے, تو کنا کو نشہ کرنا ہے. وہ کہتا ہے پادری صاحب نشہ کرن دیو, مینوں موج کرن دیو. جب روزے محشر خداوند یسوع مسیح وہاں پر کھڑا ہوگا, میں اتنے یسوع دے قدماں چ ڈگ جانا, میں اتنے تاڑا مارنیاں, میں رونا ہے, میں چیکاں مارنیاں. یسوع کہنا چل کملے اندر چلا جا. جس شخص نے خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کا ہی انکار کر دیا, اس کے لہو کی ہی کوئی رسپیکٹ نہیں کی, اس کے لیے نجات کہاں سے آنی ہے بتائیں مجھے؟ اس وقت تو رونا چلانا کام نہیں آنا. بہت سے لوگ روئے چلائیں گے لیکن ان کی بات بننی نہیں, کیونکہ انہوں نے اس زمین پر خداوند کو قبول نہیں کیا. آج آپ کے لیے فیصلہ کرنے کا موقع ہے کہ آپ اپنی زندگی ڈیڈیکیٹ کریں خداوند. خداوند میں نے کئی کرسمس گزارے ہیں, کئی میں نے کیک کھائے ہیں, کئی میں نے گجریلے کھائے ہیں, کئی دفعہ میں لوگوں سے مل کے عید قیامت المسیح بھی آئی ہوں, میں نے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عیدیں بھی منائی ہیں, میں نے بہت سے چرچ اٹینڈ کیے ہیں, بہت سے پادریوں کا میں نے کلام سنا ہے, لیکن آج تک مجھے یہ گارنٹی نہیں ہے کہ میں ہوں کون, میں خداوند کا بندہ ہوں یا نہیں ہوں. آج سے 22 سال پہلے میری زندگی ایسی نہیں تھی جیسی اب ہے. میں خدا سے بہت دور تھا اور میں نام کا مسیحی تھا, جیسے ہمارے بے شمار لوگ ہیں. یوحنا آباد بھرا پڑا ہے نام کے مسیحیوں سے, جو چرچ بھی جاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن دنیاوی کام بھی وہ اسی طرح سے کر رہے ہیں. میری زندگی ایسی نہیں تھی. میں نام کا مسیحی تھا, اور آج بہت سے ایسے مسیحی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں مسیحی ہوں, لیکن وہ مسیحی نہیں ہیں. ان کے اندر مسیح تو ہے ہی نہیں. کہیں چرچ آنے سے تو آپ مسیحی نہیں بنے, ہدیہ دینے سے تو آپ مسیحی نہیں بن جائیں, لائیکی دینے سے تو آپ نے مسیحی نہیں بننا. مسیحی آپ نے اس وقت بننا ہے جب آپ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیں. آمین. جب یسوع مسیح آپ کی زندگی میں ہوگا اور آپ خداوند سے محبت کریں گے اور اس کے کلام کے مطابق چلیں گے, لوگ خود دیکھیں گے. خداوند یسوع مسیح نے نتنیل کے تعلق سے کہا تھا یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے, اس میں مکر نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ مکر ہے, چرچ کے اندر ہماری شکل اور ہے, گھر چ ساڈا کردار کچھ اور ہے. ایتھے اسی ہیلیلویا کہہ رہے ہیں, اوتھے اسی سر دے والا نو پہ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم ڈھونگی لوگ ہیں, ہم ریاکار ہیں. اور آپ کو یہ بات پڑھ کے حیرت ہوگی, آپ اناجیل کو پڑھیں, کرائسٹ نے سب سے زیادہ اگر سخت منادی کسی چیز کے خلاف کیا تو ریاکاری کے خلاف کی. اے ریاکار فقیو اور فریسیو, جگہ جگہ پر خداوند نے ریاکاروں کو کال کیا اور بتایا کہ تم غلط ہو. آج چرچ ریاکاروں سے بھرا پڑا ہے, ریاکار لوگ ہیں, ان کے اندر مسیح کی ذات کا کوئی بھی عنصر موجود نہیں. انہوں نے کیا گواہی دینی ہے؟ لوگوں کو پتا یار ہے صرف سنڈے نو چرچ جانا ہے, باقی سارے کام میں دے روشتے جا رہے ہیں. فرق کیا ہے؟ چرچ کیوں آج دنیا دار لوگوں کو ہلا نہیں پا رہا؟ کیونکہ چرچ خود دنیا دار لوگوں سے بھرا ہوا, انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کون ہیں. تو میری زندگی ایسی ہی تھی. ہم کرسمس کی عبادت میں بھی کوشش کرتے تھے کہ لیٹ ہی پہنچے. ایڈا لمبا کلام کون سنے؟ تسلی نال جاؤ, چاہ پیو, جے گیت ہی ہو رہے ہیں, اور گیت وغیرہ ہو جاتے تھے, کلام بھی شروع ہو جاتا تھا, چپ کر کے آگے کسی کونے میں بیٹھ گئے اور آرام سے اٹینڈ کیا. اور شیطان نے دل میں بات ڈال دی کہ دیکھ لے کنی ٹھنڈ سی لیکن تو آیا ہے نا. یہ دل میں ڈالتا نا بات, ویلا تو کنی سٹرگل کر کے پہنچ گئی ہیں, کلمات برکت ہی پاویں آئی ہیں, لیکن تو آ گئی ہیں. یہ شیطان کا جھوٹ ہے, اس میں نہ پھنسیں. نہ آپ نے گیت گائے ہیں, نہ آپ نے پرستش کی ہے, نہ آپ نے دعا میں حصہ لیا, نہ آپ نے کلام سنا ہے, تو عبادت کون سی کی ہے آپ نے؟ جب کوئی بھی کام آپ نے کیا ہی نہیں, کلمات برکت پہ اینڈ پہ آپ آ گئے, تو یہ عبادت تو نہیں ہوئی. یہ تو آپ نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا, تسلی دی ہے کہ میں عبادت میں چلو شریک تو ہو گیا, چاہے اینڈ پہ ہو گیا. میں بھی ایسا ہی تھا, اپنے آپ کو تسلیاں دیتا تھا, میرا گھرانہ بھی ایسا ہی. لیکن 98 کا جو ایئر تھا, 1998, اس نے ہماری فیملی کو اندر سے اکھاڑ کے رکھ دیا, ہلا کے رکھ دیا. 1998 میں میری والدہ کو برین ہیمریج ہوا, ان کی دماغ کی نس پھٹ گئی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی برین ہیمریج سے. میری چھوٹی بہن تھی جس کو پولیو تھا, وہ 9 مہینے کی تھی جب اس کو پولیو ہوا تھا, اور میری ماں ہی اس کو سنبھالتی تھی اور اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کرتی تھی. اس کو کپڑے پہنانے, اس کو کھانا کھلانا, اس کو نہلانا, ہر ایک ضرورت اس کی پوری کرنی, کیونکہ وہ ہل نہیں سکتی تھی. صرف اس کا منہ ٹھیک تھا, باقی اس کی ساری باڈی جو تھی وہ پولیو نے کھا لی تھی, اور وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی, اس کی ہڈیاں مڑی ہوئی تھی اور سخت تھی. کوئی اس کو ہاتھ لگانے سے ڈرتا تھا کہ کہیں میں
اس کو پکڑوں، اس کے کپڑے چینج کرانے کی کوشش کروں، اس کی کوئی ہڈی نہ ٹوٹ جائے۔ 26 سال کی عمر میں اس کا وزن 25 سے 26 کلو تھا۔ 26 سال کا جو جوان ہوتا ہے اس کا اچھا خاصا وزن ہوتا ہے، اس کا وزن 26 کلو تھا، صرف ہڈیاں تھیں۔ تو میری ماں کا کہنا یہ تھا کہ جس دن میں مروں گی میری بیٹی نے زندہ نہیں رہنا ایک ہفتہ بھی، یہ مر جائے گی۔ ماں کے مرنے کے ٹھیک 7 مہینے کے بعد میرے والد صاحب کی بھی ڈیتھ ہو گئی ٹیوبرکلوسس سے، ٹی بی سے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ 7 مہینے کے اندر، ایک ہی سال کے اندر ہمارے ماں باپ ہم سے جدا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم خدا سے دور تھے۔ مرنا تو ہے سب نے، لیکن جب شیطان آپ کی لائف کے اندر ڈسٹرکشن لے کے آتا ہے، تباہی لے کر آتا ہے، بربادی لے کر آتا ہے، تو وہ نظر آتا ہے کہ شیطان ہے۔ چور نہیں آتا مارنے اور ہلاک کرنے کے لیے۔ یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب میں خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا کہ لوگ کثرت کی زندگی پائیں۔ آمین۔ کرائسٹ کے آنے کا مقصد ہمیشہ کی زندگی دلانا ہے آپ کو، اور شیطان جب گھرانوں کے اندر آتا ہے، زندگیوں کے اندر آتا ہے، وہ تباہی لے کے آتا ہے، بربادی لے کر آتا ہے، جھگڑے لے کر آتا ہے، نشہ بازی لے کر آتا ہے، دکھ لے کے آتا ہے، فرسٹریشن لے کر آتا ہے، دباؤ لے کر آتا ہے، پریشر لے کر آتا ہے، بیماریاں لے کر آتا ہے، اور ہر قسم کی نا امیدی زندگیوں کے اندر بھر دیتا ہے، کیونکہ وہ اسی کام کو کرنے کے لیے سرگرم ہے۔ اور جو لوگ خدا سے دور ہیں انہوں نے اپنے گھر کا دروازہ شیطان کے لیے اوپن کر رکھا ہے۔ ایوب کے گھر میں شیطان انٹر کیوں نہیں ہو پا رہا تھا؟ خدا نے باڑ لگا رکھی۔ اس نے کہا بھئی کہاں سے تو آ رہا ہے؟ کہتا جی میں تھلے گیا تھا، میں پھیر کے آیا، اتنے ایوب دا گھر دیکھا۔ خدا نے اس سے کہا کیا تو نے میرے بندے ایوب کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی دیکھا ہے، اور وہ بڑا خوش باش ہے، لیکن اس کے گھر کے ارد گرد تو نے باڑ لگا رکھی۔ خدا اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ زبور کے اندر لکھا ہے خدا ان سے ڈرنے والوں کے چوگرد اس کا فرشتہ خیمہ زن رہتا ہے۔ اگر آپ خدا ان سے ڈرتے ہیں، اگر آپ خدا کے لوگ ہیں، تو خدا اپنی ڈیوائن پروٹیکشن کو آپ کے ساتھ رکھے۔ آمین۔ کلام مقدس میں لکھا ہے وہ ہمارا ہراول اور ہمارا چنڈاول ہے۔ ہراول وہ دستہ ہوتا ہے جو جنگ میں آگے لڑتا ہے، چنڈاول وہ ہوتا ہے جو مدد کے لیے آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا فرنٹ پہ بھی ہمارے لیے لڑے گا اور خدا ہماری کمک بھی کرے گا۔ زبور 121 کے اندر لکھا ہے میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خدا ان سے۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ خدا اپنی ہیکل سے، آسمان سے خدا ہمارے لیے مدد فراہم کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو خداوند کے طلبگار ہیں اور خداوند کے ساتھ رہتے ہیں۔ ماں بھی مر گئی، باپ بھی مر گیا، اور ہم دونوں بہن بھائی بھی الگ ہو گئے ایک دوسرے سے۔ کیسے کہ میرے جو تایا جی تھے ان کی 2 بیٹیاں تھیں، انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کو لے جاتے ہیں، اور جو بیٹا ہے جہاں پہ اس کا سکول ہے وہاں پہ میرے ماموں رہتے تھے، انہوں نے کہا جی پتر تہاڈے کول رہ لے گا تے بیٹی نو اسی لے جانا۔ ماں باپ بھی مر گئے اور بہن بھائی بھی دونوں جدا ہو گئے۔ ہماری لائف میں انتہائی فرسٹریشن۔ اپنے باپ کے ساتھ رہتے ہوئے ٹی بی مجھے ہو چکی، مجھے اس کا پتہ نہیں تھا، اور ٹی بی نے مجھے تباہ کر دیا۔ میرے پیٹ میں ہر وقت درد رہتی تھی، میرے پھیپھڑے ختم ہو چکے تھے، مجھے خون کی الٹیاں آتی تھیں، اور میری آنتوں کے اندر سوزش تھی، جگہ جگہ پر سوراخ تھے، اور اس قدر تکلیف تھی کہ اس کو لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ یہاں پر مریم نے کہا میں خداوند کی بندی ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں کون۔ اس کرۂ عرش پر 8.25 ارب لوگ بستے ہیں، ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ کون ہے، ان کا خدا کون ہے، ان کا خدا کیسا ہے، ان کا خدا ان سے کیا تقاضا کرتا ہے، ان کو بالکل اس چیز کا کوئی علم نہیں، اور مجھے بھی نہیں۔ اور میری حالت اتنی غیر ہو گئی کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی زندگی کو ختم کر دوں۔ میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر سے میں ملا، وہ فری دوائی بھی دیتا تھا غریبوں کو، ڈاکٹر بڑا مہنگا تھا۔ میں جب اس کے پاس گیا، اس کے ڈسپینسر سے ملا، اس کے کمپاؤنڈر سے، میں نے اسے کہا سر میری مدد کریں، میں مر رہا ہوں، میری ہیلپ کریں۔ اس نے ڈاکٹر سے ملایا، ڈاکٹر نے جب میری ساری فیملی کا بایو ڈاٹا اور میری ساری پیچھے سے ہسٹری دیکھی، تو اس نے کہا کہ آپ کے والد صاحب کو ٹیوبرکلوسس تھی، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بھی ان کے ساتھ رہتے ہوئے ٹی بی منتقل ہو چکی ہے، ہم آپ کے ٹیسٹ کریں گے۔ جب اس نے میرے ٹیسٹ کیے، میرا ایکسرا لیا، میرا الٹرا ساؤنڈ کیا، میرا ایکس رے کے اندر صاف نظر آ رہا تھا کہ میرے دونوں پھیپھڑے ختم ہو چکے ہیں، وائٹ پیچز سے بھرا ہوا تھا، وہ سارا جو میرے پھیپھڑوں کے اوپر پیچز تھے وہ یہ ظاہر کر رہے تھے کہ میرے پھیپھڑے ختم ہو چکے ہیں۔ نہ ختم ہونے والی درد نے مجھے پکڑ رکھا تھا، اور میرے اندر نا امیدی تھی، اور مجھے پتا تھا کہ میں مر رہا ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ بہت لیٹ میرے پاس آئے ہیں، اور آپ کے پاس 7 سے 10 دن ہے، اس کے اندر آپ مر سکتے ہیں، آپ مر جائیں گے، آپ بچیں گے نہیں، کیونکہ آپ نے میڈیسن تک پہنچنے میں بہت دیر کی ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس بہت لیٹ آئے ہیں، جب آپ ختم ہو چکے ہیں اندر سے۔ میں نے سوچا کہ میں نے 7-8 دن کا انتظار کیوں کرنا ہے، میں اپنی زندگی کو ختم کروں۔ جہاں پہ سلیم صاحب رہتے ہیں، ان کی فیملی رہتی ہے، وہیں پر ایک بڑی مشہور دکان ہے فوجی چکن، بڑی دکان ہے وہاں پہ چکن کی، اس کے سامنے سارا آگے ریلوے ٹریک ہے، میاں میر کالونی اور بستی سیدن شاہ کو ریلوے ٹریک الگ کرتا ہے، ان کے بیچ میں ریلوے ٹریک ہے۔ تو میں جنوری میں 99 میں اس ریلوے ٹریک پر رات کو 1:30 بجے جا کر لیٹ گیا، اس لیے کیونکہ میں نا امید ہو چکا تھا، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں کون۔ آج لوگ خودکشی کیوں کر رہے ہیں؟ آج لوگ
اپنی زندگی کو تباہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ یہ جانتے نہیں کہ وہ کون ہے، انہیں نہیں پتا. اور یہی وہ چیز ہے جس کا شیطان فائدہ اٹھاتا ہے. اس کرسمس پر اپنی شناخت کریں. اور رات کو 1:30 بجے جب میں لیٹ گیا، ٹرین کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، اس وقت خدا کے پاک روح نے مجھ سے کلام کرنا شروع کیا. اور خدا کے پاک روح نے مجھ سے کہا کہ تو گناہ گار ہے، تو اپنی جان کو اگر اس طرح سے ختم کرے گا تو جہنم میں جائے گا. تجھے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، تجھے اپنی زندگی خدا کو دینے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دے اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لے، تو بچ جائے گا. میں نے اس آواز کے ساتھ بڑی مزاحمت کی، لیکن وہ آواز بڑی شائستگی سے مجھے میرے ہر ایک سوال کا جواب دیتی تھی. وہ آواز خدا کے پاک روح کی آواز تھی. اور اس آواز نے کئی بار آپ سے بھی کلام کیا ہے، یہ آواز آپ سے بھی کئی بار مخاطب ہوئی ہے، لیکن ہو سکتا آپ نے اس کو انسنا کر دیا، آپ نے اس کے اوپر دھیان نہ دیا. جس کے سننے کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. اس رات 1:30 بجے میں نے آنسوؤں کے ساتھ اپنی زندگی خدا کو دی. جنوری کی سردی کے اندر ایک ایسا شخص جو اندر سے بالکل کھڑک چکا ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، زندگی نام کی نہیں تھی میرے اندر. اور میرے اندر اب اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اٹھ کے واپس چلا جاؤں، کیونکہ میں اکڑ چکا تھا ٹھنڈ میں. اور جب میں یہ دعا کر رہا تھا آنسوؤں کے ساتھ کہ خداوند اگر واقعی بائبل مقدس میں جو کچھ لکھا ہے وہ سچا ہے، وہ معجزے سچے ہیں، تو پھر تو مجھے بھی شفا دے. جیسے میں نے کہا کہ 3 گھنٹے آپ خدا سے کیوں بات نہیں کرتے؟ آپ یہی کیوں سوچتے رہتے ہیں کہ پادری صاحب نو آج میں جان نہیں دینا، میں ہاتھ رکھا آ کے ہی جاواں گی؟ وائے؟ کیوں آپ پاسٹر کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیوں آپ یسوع کو ڈسگریس کر رہے ہیں چرچ کے اندر بیٹھ کے؟ کیوں آپ خداوند کو ڈس آن کر رہے ہیں؟ وہ میری اور آپ کی زندگی کا مالک ہے. پاسٹر سے دعا کرانا اچھی بات ہے، لیکن ہر بار نہیں. ہر بار آپ خود خدا مجھ سے تعلق بنائیں اور اس سے بات کریں. آپ کو ایک سادہ مثال دیتا ہوں. ایک شخص جس کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی، اگر اس کو دھکے کی ضرورت پڑتی ہے کہ جی دھکا لگائیں، بیٹری کام نہیں کر رہی، لوگ دھکا دیں اور وہ نہ تو گیئر کے اندر گاڑی ڈالے نہ سلف مارے، تو گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی سر؟ ہاں جی، ہوگی نہیں. دھکا لا لا کے پادری دھکا لا لا کے تھک گئے نے. پادری صاحب تسی ہر ہفتے ہی ساڈے گھر وزٹ کر لیا کرو، بس ہن تسی چھٹی نہیں کرنی. پادری ڈیوٹی لاتی، خود نہ دعا کرنا، خود دبا کے ڈرامے دیکھ رہی ہیں، باجیاں دبا کے فلماں ویکھ رہی ہیں، بچے گانے ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، اور بچیاں دے کلپ ڈانس دے بنا بنا کے ایک دوسرے سینڈ کر رہے ہیں، ویکھ میرا منڈا کتنا ٹیلنٹڈ. شرم آنی چاہیے کلیسیا. شیم آن اس. یہ شرم کی بات ہے، یہ فخر کی باتیں نہیں ہیں جن پہ ہم اترا رہے ہیں اور فخر کر رہے ہیں. یہ تو شرمناک باتیں ہیں جن پر ہم بڑی خوشی منا رہے ہیں اور ہمیں بڑا فخر ہو رہا ہے کہ واہ جی واہ. گالیاں نکال رہے ہیں بچوں کے سامنے، نام ان کے بائبل کے رکھے ہوئے، دانیل، یسایہ، ہزقیل، یرمیہ، بڑے بڑے ناپائے. صاحب بائبل چو کوئی ایسا نہ دسو جڑا کہ میرے بچے لیے بڑا ہی فائدے مند ہوئے. نام اس کا بائبل میں سے رکھ لیا، اور جو اس کو سکھا رہے ہیں وہ سب دنیاوی. اس کو چرچ نہیں لے کے آئے، اس کے ساتھ مل کے دعا نہیں کی، اس کو کلام نہیں پڑھ کے سنایا، اس کے ساتھ مل کے گیت نہیں گائے، پرستش نہیں کی، اپنی زندگی سے اس کو مسیح کے تعلق سے کوئی نمونہ نہیں دیا، تو اس بچے کا نام رکھنے سے مسیح کیا فائدہ ہوگا؟ نام اس کا دانیل رکھ لیا تو گودی چ بھاگ گئے انڈین ڈرامے دیکھ رہی. کس قدر شیطان نے ہمیں بیوقوف بنایا ہوا ہے، اور ہم بیوقوف بنے ہوئے ہیں، ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور وہ ہنس رہا ہے. یہ وہ بیوقوف لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، جن کو میں نے دھوکہ دیا ہوا ہے کہ تم مسیحی ہو. ہم مسیحی نہیں ہیں. میں خداوند کی بندی ہوں، یہ مریم کو پتا تھا، اور وہ خدا کی بندی تھی، اسی لیے تو فرشتہ اس کے پاس آیا تھا اس کو یہ میسج دینے کے لیے کہ خدا نے تجھے استعمال کرنا ہے. پریز دی لارڈ. اور رات کو 1:30 بجے جب میں آنسوؤں کے ساتھ دعا کر رہا تھا تو میں نے اپنی بیک سائڈ پہ ایک بہت بڑا روشنی کا سرکل دیکھا. اس سرکل کے اندر میں نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا جیسے آپ مجھے دیکھ. آمین. اور خداوند یسوع مسیح اس طرح سے میرے بالکل اوپر آئے اور انہوں نے کہا کہ نوجوان تو نے زندگی میں پہلی بار مجھے پکارا ہے دل سے. میں تیرا خداوند ہوں، میں تیرا نجات دہندہ ہوں، میں نے تجھے شفا بخشی ہے اور میں نے تجھے اپنے کلام کی خدمت کے لیے چن لیا. آمین. میں ڈاکٹر کے پاس گیا اگلے دن، میں کہا ڈاکٹر صاحب میں چیک کرو. ڈاکٹر کہتا کہ اتنی جلدی دوائی اثر نہیں کرتی. میں کہا سر جی دوائی اثر کرے یا نہ کرے تسی میرا ایکسرا کرو. اس کو پتا تھا فری کا پیشنٹ ہے، کہنے ایکسرا بھی فری کرانا ہے تو پیسے بھی کوئی نہیں. لیکن میں بزد ہوا. اس نے کہا یار یہ وہی بچہ ہے جس کے ماں باپ مر چکے ہیں، اس کی بہن بھی بیچارے کی پاہج ہے، یار اس کی ہیلپ کرو، اس کا ایکسرا کر دو، اس کی تسلی ہو جائے گی. جب وہ لڑکا مجھے اندر لے کے گیا، اسے میرا ایکسرا لیا، اس نے ڈیولپ کر کے جب ایکسٹرا ڈاکٹر کو دیا، ڈاکٹر نے اس کو اپنی فریم پہ لگا کے لائٹ جلائی تو اس کے اندر 2 برانڈ نیو پھیپھڑے تھے. آمین. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ بھئی اب تم لیٹو، اب تمہارا الٹرا ساؤنڈ بھی ہونا ہے، اب تمہارا الٹرا ساؤنڈ کرنا پڑے گا. اس نے مجھے لٹایا، جیل لگایا، اور جب اس نے میرا الٹرا ساؤنڈ کیا میری آنتیں بھی بالکل ٹھیک تھی. پریز دی لارڈ.
مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ یسوع مسیح نے میرے لیے خون بہایا ہے اور وہ میری فکر کرتا ہے. آج ہم لوگ رو رہے ہیں, میری بہن باہر گئی ہوئی ہے, مینوں کدی کال بھی نہیں کیتی کہ بھینا تو کس حال چ. ہم گلا کرتے ہیں نا اپنے بہن بھائیوں سے, اپنے رشتہ داروں سے. میرا ماما اینا سیٹ ہے, اودیاں اوتھے گڈیاں دا کاروبار ہے اودا امریکہ چ, کدی انہیں مینوں ایک ڈالر نہیں بھیجا. انسانوں کو مت دیکھیں, میں بھی ایسا ہی تھا. جب آپ انسانوں کو دیکھیں گے آپ مایوس ہو جائیں گے. انسانوں کو آپ جتنا قریب سے دیکھیں گے, کل رات ہم گجرانوالہ میں تھے, وہاں پر ایک کنونشن تھی, ہم کلام سنا رہے تھے, وہاں پر میں ان کو بتا رہا تھا آپ کسی انسان کو جتنا قریب سے دیکھیں گے آپ کو اس سے نفرت ہو جائے گی. آپ یسوع کو جتنا قریب سے دیکھیں گے آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی. ہاللیلویہ, آمین. وہ خوبصورت ہے. انسان دور سے اچھے لگتے ہیں بڑے, واہ واہ یار کیا بات ہے کیا بات ہے. جیسے جیسے آپ اس کے قریب آتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ بندہ ہی وہ نہیں جڑا میں سمجھا سی, ایسے کچھ ہور نکلے آندے. چیزاں دی اصلیت انور نیڑے ہو کے جانی, چیزاں دی اصلیت انور نیڑے ہو کے جانی. دوروں وانگ شتوتاں لگیاں مینوں ہریاں مرچاں. ہری مرچیں جو تھی دور سے شتوت لگ رہے تھے, کہ جو کول گئے تھے پتہ لگا تھے ہریاں مرچاں. لیکن آپ یسوع کو جتنا قریب سے دیکھیں گے, پطرس سے خداوند نے کہا اگر تم بھی جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. پطرس نے کہا ہم کہاں جائیں, زندگی کی باتیں تیرے پاس ہیں, ہمیشہ کی زندگی تو تیرے پاس ہے. جو یسوع کو پاس سے دیکھ لیتا ہے, جیڑا یسوع دے لڑ لگ جاتا ہے, وہ واپس نہیں جا سکتا, کیونکہ وہ جان جاتا ہے کہ یسوع کون ہے اور میں مسیح میں کیا ہوں. پریز دی لارڈ. اور ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ یہ ہوا کیا ہے. میں نے اس سے کہا کہ سر کل رات میری خدا یسوع مسیح سے ملاقات ہوئی, میری زندگی بدل گئی ہے. جب سے پیارا یسوع آیا میرا جیون بدل گیا. جب سے میں نے اسے ہے پایا میرا جیون بدل گیا. وہ آپ کے جیون کو بدلنا چاہتا ہے. اس کرسمس کو ایسے ہی نہ جانے دیں. اس کرسمس میں اس حقیقی برکت کو پکڑ لیں جو خداوند یسوع مسیح بذات خود ہے. یہ آسمان سے اترنے والی وہ برکت ہے جو اس دنیا کی سب سے بڑی برکت ہے. جس نے یسوع کو پا لیا اس نے زندگی بنا لی اپنی. جیڑا یسوع نو پان تو کھونج گیا انہیں اپنی زندگی گوا دی. ہوش میں آئے جیسے مصرف بیٹا ہوش میں آیا تھا. اس نے کہا میرے باپ کے گھر میں تو ملازم بھی اس سے اچھی روٹی کھا رہے ہیں جو میں کھا رہا ہوں. سوروں کی پھلیاں کھانا چاہتا ہوں وہ بھی نہیں کھانے دے رہا یہ بندہ. اور یہ واپس آیا اور اس کے باپ نے اس کو دوبارہ اس کے منصب پر بحال کر. آپ بھی بحال کیے جا سکتے ہیں اگر آپ اس کے پاس آئیں, تائب ہو کر آئیں, اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر آئیں. آمین. اور میں انڈر میٹرک تھا, میری تعلیم رک چکی تھی, تو میں ایک جاب پر لگ گیا. مجھے ایک شخص نے نوکری دلوائی آفس بوائے کی. اس نے کہا جی آپ آفس بوائے کا کام کریں, فوٹو کاپی کروا لی, چیک کیش کروا لیا, برتن دھو لیے, چائے بنا لی, مہمانوں کے لیے کھانا لے کے آیا, اس طرح کے کام. تو میں وہاں پر پڑھتا رہتا تھا, اخبار پڑھتا تھا, کالم پڑھتا تھا. تو میرا باس مجھے کہتا کہ یار مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بہت شوق ہے پڑھنے کا. میں نے کہا جی بہت شوق ہے لیکن وسائل نہیں. میں نے اس سے کہا کہ جی میں پڑھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا اچھا آپ بکس لے کے آئے میٹرک کی. میں کتابیں لے کر آیا, میں نے آفس میں بیٹھ کے تیاری کی اور میں نے پڑھنا شروع کیا. جب میں نے پیپر دیے, میٹرک کے پیپر دیے, تو میں پاس ہو گیا. باس کہتا ہے یار آپ تو واقعی سنجیدہ ہو, پڑھنا چاہتے ہو, اور آگے کیا کرنا ہے. میں نے کہا جی میں ایف اے کرنا چاہتا ہوں. کہتا اچھا چلیں ایف اے کی بکس لائیں. ایف اے کی میں نے بکس لیں, تیاری کی, پیپر دیے, پاس ہو گیا. ان کی کرنا, میں آگے جو میں بی اے کرنا. اچھا جاؤ بی اے کی کتابیں لاؤ. بی اے کی کتابیں لے کر آیا, پیپر دیے, پاس ہو گیا. کہنا ہوں میں آگے جی ہوں میں ایم اے اردو کرنا. اچھا جاؤ یار ایم اے اردو کی کتابیں لاؤ. وہ بڑا حیران تھا کہ آفس بوائے آیا, لڑکا آیا, کام زبردست کر رہے. آفس کا کام بھی ذمہ داری سے کرتا ہے, ایمانداری کے ساتھ کام کرتا ہے, کوئی دھوکہ دہی ہمارے ساتھ نہیں کرتا, اور ایمانداری سے پڑھتا بھی جا رہا ہے. وہ امیر آدمی تھا, اس کا کیا جا رہا تھا. وہ ایک وقت میں مجھے فیس دے دیتا تھا, میری ایک کلاس آگے میں چلا جاتا تھا. اور میں نے ایم اے اردو کے پیپر دیے, ایم اے اردو بھی میں نے کلیئر کر لی. مجھے افسوس ہوتا ہے ان بچوں پر جن کے ماں باپ. میں ہمیشہ یہ گواہی اس لیے بتاتا ہوں, یہ پورشن اس لیے بتاتا ہوں کہ میں نوجوانوں کو انکریج کر سکوں. آپ کی مائیں لوگوں کے گھروں میں جا کے کپڑے دھوتی ہیں, برتن مانجتی ہیں, صفائیاں کرتی ہیں, اپنی زندگی کو مشکلات میں ڈالتی ہیں. باپ سردی میں ٹھٹھرتا ہوا جاتا ہے, مشکل اٹھاتا ہے, تو پتہ لگ گیا جی بچے اڑ گیا جی 4 پیپر, کپاڑ بھی نہیں آئی, سارا ہی فیل ہو گیا. کس قدر افسوسناک بات ہے. کتنے بے ضمیر بچے ہیں, انہیں اس چیز کا احساس نہیں کہ ہمارے ماں باپ نے کس قدر دکھ کے ساتھ ہماری فیس دی تھی. تو اس شخص نے مجھے کہا کہ اب کیا کرنا ہے. میں نے کہا جی اب میں بی ٹی ایچ کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں بی ٹی ایچ کیا ہے. میں کہا بی ٹی ایچ ایک بائبل کا کورس ہے. کہتا اچھا جاؤ آپ کرو. وہ مسلم بندہ تھا. جب انسان کی روشیں خدا کو پسند آتی ہیں تو اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بنا دیتا ہے. آمین. خدا ان کے ساتھ چلیں. یوسف خدا کے ساتھ چل رہا تھا, جہاں جہاں وہ جا رہا تھا برکت اس کے ساتھ تھی. پریز دی لارڈ. خدا اس کے لیے راستے بنا رہا تھا. اور میں نے بی ٹی ایچ کی فیس اس سے لی, بی ٹی ایچ کا تھیسس لکھا, سوالات کے سارے جوابات دیے, تھیسس جمع کرایا, مجھے بی ٹی ایچ کی ڈگری مل گئی. کہنا ان کی کرنا کیا ہے, کوئی ارادہ. میں کہ جی ہے گا
میں کہ ایم ڈیو کرنا ہے. کہتا ایم ڈیو کی چیز ہے. میں کہ جی ماسٹر آف ڈیوینٹی. اچھا جاؤ یار ماسٹر آف ڈیوینٹی کرو. کنی فیس ہے؟ میں کہ جی 15,000. اس وقت 15,000. 15,000 میں نے اس سے چیک لیا، پلس اس نے مجھے اخروٹ کے پیسے دیے، کاجو کے پیسے دیے، دودھ کے پیسے دیے. انہوں نے کہا 2 جلیبیاں کھانی ہیں تاکہ تیرا دماغ تیز ہوئے. میں کہا جی تھینک یو. جیب چ پائے، ایم ڈیو بھی کر لوں. اب کیا کرنا ہے؟ میں کہا جی ہوں میں ڈاکٹریٹ کرنا چاہوں گا. آمین. سوچے آپ میرا آغاز کیا تھا اور خدا مجھے کہاں لے کر آیا. میں خداوند کی بندی ہوں. اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ یسوع مسیح میرا نجات دہندہ ہے اور وہ میری زندگی کا مالک ہے، وہ میری زندگی کو ہولڈ کرنے والا ہے، آپ کسی بھی محاذ پر پسپا نہیں ہوں گے. آمین. اگر یسوع آپ کے ساتھ نہیں ہے تو ہر محاذ پہ آپ نے پسپا ہونا ہے. شکست ہمارا مقدر ہے اگر یسوع ہمارے ساتھ نہیں. میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہوں. میں ہکلا کے بولتا تھا، اتنا زیادہ ہکلا کے بولتا تھا کہ میں ایک وقت میں اگر اٹک گیا ہوں تو پھر مجھے کوئی آگے نہیں چلا سکتا. جنیاں مرضی کو مینوں ہوجا مار لے، میں اتھے ہی پھس جانا. میں نے کبھی اپنے اسکول کے اندر سبق سنایا نہیں تھا، میں لکھتا تھا. بچے اورل سناتے تھے، میں لکھتا تھا. ٹیچر کہتے تھے کہ آپ کے لیے جتنا ٹائم ہمارے پیریڈ کا ہے کافی نہیں ہے، آپ نے تو سارا ٹائم لے جانا، بیٹا آپ لکھو. میں لکھ کے تھک جاتا تھا، میرے ہاتھ تھک جاتے، ہر ٹیچر میں سے لکھاتا. لیکن جب خدا یسوع مسیح نے مجھے شفا بخشی تو ہم ایک عبادت میں گئے مریدکے میں. تو مریدکے میں جب عبادت میں پہنچے تو میرے ساتھ جو نوجوان تھا جو مجھے لے کے گیا تھا، اس نے کہا کہ پادری صاحب اس نوجوان سے خدا یسوع مسیح کی براہ راست ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے کہا ونڈرفل یار، ہے کمال دی گواہی بیٹا، پھر تسی شامی گواہی دینی. میں کہا جی میں گواہی نہیں دے سکتا، تسی میری گواہی دے دینا. میں منڈے نوں اشارہ کیتا کہ سمجھا ساری گل، کیونکہ میں دے اتنے بڑا ٹائم لے جانا. وہ لڑکے نے ساری گواہی بتائی. انہوں نے کہا جی انج ہے گل. اس نے گواہی بتائی تو پادری صاحب جو کہ 85 سے 90 سال کی ایج کے تھے، انہوں نے ایک ایسی بات کہی جو آج تک میرے دل کے اوپر ایسے جیسے کسی نے مہر لگا کر نقش کر دی. انہوں نے کہا بیٹا، جس یسوع نے تمہیں نئے پھیپھڑے دیے، جس یسوع نے تمہیں نئی آنتیں دی ہیں، جس یسوع نے تمہیں نئی زندگی دی ہے، کیا وہ تمہیں نئی زبان نہیں دے سکتا؟ میں کہا جی دے سکتا. تو کہنا پھر پتر شرمانا کا ہے، سٹیج تے پہنچو تسی تے اپنی زبان کھلواؤ. میں کہا جی اچھا. میں سٹیج پہ چڑھ گیا اور میری زبان بھی کھل گئی. میں اور 23 سال سے میں اسی طرح سے بول رہا ہوں، نان سٹاپ. میں بہت بولتا ہوں اور بولتا ہی چلا جاتا ہوں. سو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ آج وہی بچہ جو اپنی زندگی کو ختم کرنے کے لیے ریلوے ٹریک پر لیٹا تھا، خودکشی کرنے کے لیے گیا. 97 ملکوں کے اندر ہمارے سنائے ہوئے پیغامات لوگوں تک پہنچ رہے ہیں. آج 96 کنٹریز کے اندر یوٹیوب پر لوگ مجھے سن رہے ہیں اور ہماری ٹیم کو سن رہے ہیں. اس وقت یوٹیوب پر ہماری ٹیم کے 1350 پیغامات اپلوڈ ہو چکے ہیں اور ان کو ہزار لوگ سن رہے ہیں. اور ہر روز ہمیں مختلف جگہوں سے کالز آتی ہیں، فون کالز آتی ہیں، گواہیاں آتی ہیں. لوگ بتاتے ہیں کہ سر یہ گواہی، یہ باتیں ہماری زندگی کو بدل رہی ہیں. ہم دعا نہیں کرتے تھے، ہم خداوند کو نہیں جانتے تھے، ہم نے بپتسمہ لے لیا ہے، ہم نے توبہ کر لیا. میں اپنی بیوی کو مارتا تھا، میں شراب پیتا تھا، میں نے چھوڑ دیا ہے. خدا کام کر رہا ہے. آمین. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ اپنی زندگی خداوند کو دیں. کلوز میں اس بات پہ اس کو کر رہا ہوں، اگر آپ اپنی زندگی خداوند کو دیں گے، وہ آپ کی زندگی کی ہر ایک کمزوری کو، ناکامی کو لے گا اور اس کو کامیابی میں کنورٹ کر کے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دے. ایک آخری بات آپ کو بتاؤں. کہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ آکشن ہو رہی تھی، نیلامی ہو رہی تھی. نیلامی آپ کو پتا ہے نا، 10,001 10,002 10,003 چلو جی چکو جی صوفہ تاڈا ہویا. یہ نیلامی ہو رہی تھی. وہاں پر چیزیں بک رہی تھی. وہاں پر ایک ڈبے کے اندر ایک پرانی وائلن پڑی ہوئی تھی. کیا پڑی ہوئی تھی؟ وائلن پڑی ہوئی تھی پرانی. اور اس کو کوئی اس کی آکشن پہ وہ جو بندہ تھا وہ دیکھ ہی نہیں رہا تھا. کہہ رہے یار ڈبا پیچھے کرو، یار ٹوٹی ہے وائلن ہے، کنے لینا ہے. اس کی وہ بولی لگا ہی نہیں رہا تھا. لیکن پیچھے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو وائلن بجانے کا استاد تھا. کیا تھا جی؟ استاد تھا وائلن بجانے کا. اس کو بڑی تکلیف ہوئی. وہ اٹھا اور اس نے اس کو اپنے رومال سے صاف کیا. رومال کو صاف کرنے کے بعد اس نے اس کو ٹیون کیا. ٹیون کرنے کے بعد اس نے اس کو بجایا. جبکہ اس نے جو آکشن کے اوپر بندہ کھڑا تھا، پریزائڈر تھا، اس نے اس کی قیمت لگائی تھی $5. کتنی؟ جب $5 اس کی قیمت لگی تو وہ وائلن والے سے رہا نہیں گیا. وہ اٹھ کے آ گیا. نے کہا سر 1 منٹ ہے، بعد چ بولی لانا، پہلے کرامات دیکھ لو ایسے وائلن دے.
اور اس نے اس وائلن کو لے کے صاف کر کے جب بجایا تو وہاں پر اس ہال کے اندر ایک عجیب ہی ماحول پیدا ہو. ساتھ ہی وہ بندہ جو پریزائڈ کر رہا تھا, اس آکشن کو لیڈ کر رہا تھا, اس نے کہا جی اب اس وائلن کی قیمت ہے $5,000, اگر آپ میں سے کوئی لینا چاہتا تو ہاتھ اٹھائے. کسی نے کہا جی $6,000, $10,000, کرتے کرتے وہ بڑی مہنگی بک گئی. کیسے؟ کیونکہ اس کو ایک ماسٹر کے, ایک استاد کے ہاتھ لگ گئے. آمین. تو جنوں یسو دے ہاتھ لگ جائے میں اپنے آپ کو جب دیکھتا ہوں مجھے کچھ بھی اپنے پلے نظر نہیں آتا. لوگ مجھے بلاتے ہیں, لوگ میری بات سنتے ہیں, کہتے ہیں سر جی تہاڈیاں گلاں انج ساڈے اندر جا رہی ہیں. ریزن کیا ہے کہ خداوند نے اپنا ہاتھ مجھ پہ رکھا ہوا ہے, اس کا ہاتھ مجھ پر ہے. آمین. اور جس کسی زندگی پر اس کا ہاتھ آ جاتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے. آمین. میں خداوند کی بندی ہوں, میرے لیے تیرے کال کے موافق ہو. فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا, اس نے اس کو میسج دیا, اس نے اس میسج کو ریسیو کیا. کیا آپ نے جو میسج آج سنا ہے آپ اس کو ریسیو کریں گے؟ آپ اس پر چلیں گے؟ آپ اپنی زندگی خداوند کو دیں گے؟ چرچ آنا کافی نہیں ہے. ہفتے کو اتوار کو آپ چرچ آ جاتے ہیں تو باقی 7 دن کتنے رہندے؟ سٹار پلس دی چھتر چھایا تھلے, سونی ٹی وی. ایک بڑی پڑھی لکھی, بیٹا آپ سنو یہ بات غور سے, ساری بہنیں سنیں, بھائی سنیں. ایک پڑھی لکھی بچی ماسٹر لیول کی, پادری صاحب وہی تعریف کر بیٹھے, زبور 121 پڑھنا سی انہیں کہا جی یہ ہمارے چرچ کی بڑی ہی ایک باوقار بچی ہے, یہ بڑی محنتی ہے, بڑی ٹیلنٹڈ طالب علم ہے, بہت اس کی تعریفیں کی, اس کو آگے بلایا. اب وہ آئی, مائک پکڑا, اس نے دوپٹہ وغیرہ لیا ہوا تھا. جب انہیں پڑھنی شروع کی اس نے کہا میری کم کہاں سے آئی؟ کمک لفظ ہے کمک کا مطلب ہے مدد. میری مدد کہاں سے آئے گی؟ وہ کہنے میری کم کتوں آئے گی؟ پائسا کہنے پتر بہ جا, تو راتی ہے نے ڈرامے دیکھنی ہے, نہ دیکھیا کر. اور ہیں ہم کون؟ پرستار. ہیں ہم کون؟ میٹنگ پریزائڈر. ہیں ہم کون؟ ڈرم بجانے والے, ہارمونیم بجانے والے, تبلا بجانے والے, کوائر کو لیڈ کرنے والے, میٹنگ کو لیڈ کرنے والے. لیکن بیہائنڈ دا سین ہم کیا ہے؟ وی آر نتھنگ. ٹوٹل فلوپ, فارغ, کچھ بھی نہیں ہمارے ہاتھ میں. گیت ہم گا رہے ہیں, کلام ہم سنا رہے ہیں, میٹنگ ہم لیڈ کر رہے ہیں, اور اینا کو گلا سی پاڑنے کہ اگلے نے کان ہی بند کر دینے, کان شاں کر رہے ہوندے نے جب لوگ باہر جاندے نے, اینے کو نعرے مارے نے, سیٹیاں بلا دیندے نے اگلے دے کنا. لیکن پھوکا کام آپ کرتے ہیں. تہی مغز سنا, اپنی ظرف جو خالی ہے صدا دیتا ہے, جیڑا پانڈا خالی ہے بہتا کھڑکدا. کیوں جی بہنوں؟ جس میں پانی ہوگا وہ تو نہیں, وہ تو آپ اس کو ہاتھ ماریں گے تو وہ اس کی آواز ہی نہیں نکلتی. جیڑا خالی پانڈا ہوندا انہوں انج کرو, ٹن کر کے آواز آئے گی. جب دماغ خالی ہے, جتنا ایمان کوئی نہیں, ود ود کے بڑکا مار دے, مینوں میٹنگ لیڈ نہیں کرائی, میرے کو دعا دا موقع نہیں دیتا, مینوں انج نہیں کیتا, مینوں اونج نہیں کیتا. لیکن جو خداوند میں ہے وہ تو چپ کر کے بیٹھ جاتا. اس کو موقع ملے یا نہ ملے, اس کے لیے یہی بڑا موقع ہے کہ میں خداوند کے گھر میں بیٹھا ہوں. آمین. اس کے لیے تو یہی کافی کہ مجھے گارڈ بنا کے چرچ کے باہر بٹھایا ہوا. شرارت کے خیموں میں بسنے سے بہتر ہے کہ ہم خدا کے گھر کے دربان بن جائیں. جس کو یہ سمجھ آ چکی ہے وہ تو کچھ اور ہے, لیکن جنہوں سمجھ نہیں آئی وہ لڑدا پھر گا. مینوں موقع نہیں دیتا, میرا نام نہیں پوسٹر تے لکھیا, میرا نمبر چھوٹا کرتا, میری تصویر چھوٹی کرتی, میرے ہمسائے دی وڈی کر دیتی. ساڑا, حسد, بغض, جلن, کوڑن ہمارے اندر بھری ہوئی. میرے عزیزوں اپنی آنکھوں کو بند کیجیے. آج اس جگہ پر جب آپ موجود ہیں, اس کلیسیا کے اندر آپ موجود ہیں, خداوند آپ کو یہ موقع فراہم کر رہا ہے کہ آپ اپنی زندگی خداوند کو دیں, اپنا آپ خداوند کے حضور پیش کریں. اور جب آپ اپنی زندگی خداوند کو دیں گے وہ آپ کی زندگی کو شیپ اپ کرے گا, اور خدا کا پاک روح مسیح یسوع کی صورت پر آپ کو ڈھالنا شروع کرے گا. اس بات کے لیے دعا کریں کہ خداوند تو میری زندگی میں آ. اس بات کے لیے دعا کریں کہ خداوند خدا تو مجھے بلیس کر. دعا کرنا شروع کریں, اور میں پادری صاحب کو سامنے بلاؤں گا, وہ آئیں گے اور وہ ہم سب کے لیے دعا مانگیں گے.